बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दुस्सिर्रुहुल अज़ीज़ की किताब हुज्जतुल इसरार के पार्ट नंबर 7 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला यमूतून बल यंतकिलून मिनद्दारि इलद्दार। बेशक औलिया अल्लाह मरते नहीं हैं बल्कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाते हैं। और ज़िक्र रूह बमिसले तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम होता है, गोया एक गहरा दरिया है और शौक़ व इश्तियाक की प्यास रखता है। और ज़िक्र सिर में साहिब ज़िक्र साहिब इसरार होता है, जो ज़ात इलाही के अलावा मा सिवा अल्लाह से बेजार है। अल्लाह बस मा सिवा अल्लाह हफ्स। गौर से सुनो, फ़कीर बाहू का कहना है कि फ़कीर को इज़ा तम्मुल फ़क्रु फ़हुवल्लाह का मुकाम उस वक़्त हासिल होता है, यानी फ़कीर के इंतहाई मुकाम पर उस वक़्त पहुँचता है जब वो 18,000 आलम का तमाशा देख ले और 30,000 सिर यानी अल्लाह के भेदों से उसका सीना मुख़ज़्ज़नुल इसरार का ख़ज़ीना बन जाए, उसकी मस्ती होशियारी बन जाए और उसकी नींद बेदारी बन जाए। और अगर आसमान चक्की बनकर उसके सर पर आ गिरे तो भी रज़ाए हक़ से अपना सर न फेरे। वाज़े हो कि फ़क्र की राह ना विर्दो वज़ाइफ में है, ना तस्बीह में है, ना मसाइल सही वगैरह के पढ़ने में है। बस शरीयत के साथ पैवस्त हो जा और मस्त अलस्त हो जा। जिस तरह के ऊँट खुराक तो सिर्फ़ कांटे खाता है मगर बड़ा भारी बोझ उठाता है। जो मुर्शिद खुद तालिब दुनिया मुर्दार है, वो तेली का बैल बमिसले गौ आसार है। वो अपने तालब के हाल से क्यों कर ख़बरदार हो सकता है। मुर्शिद तो इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह इस फ़कीर को हज़रत पैगंबर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते बैत फरमाया और खुज़ बियदी अरशाद फरमाया कि ए बाहू मेरा हाथ पकड़, जिससे इस फ़कीर की ज़ाहिर व बातन की आँख यकता बाखुदा हो गई और ये फ़कीर राह तौहीद इलाही से आशना और मुशर्रफ बमुलाकात हो गया और इसमें अल्लाह ज़ात से आशना होकर कश्फ़ो करामात से बेजार हो गया। फ़कीर के लिए यही करामात काफ़ी हैं कि हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुलाकात से मुशर्रफ फरमा ले, जिससे फ़कीर अज़ल से अबद तक हर चीज़ से बाखबर बेदार व होशियार हो जाए। चुनाचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यनामु ऐनी वला यनामु क़ल्बी। मेरी आँखें तो सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। बस मुर्दा दिल अहले नासूत का ख्वाब गफलत है और अहले कल्ब ज़िंदा दिल का ख्वाब बासवाब है। ज़िंदा कल्ब का मुकाम अलीयीन है और मुर्दा दिल का मुकाम सज्जीन है, असफलस साफिलीन है। वाज़े हो कि आदमी के वजूद में जो नफ्सानियत है वो 3 किस्म की है। चुनाचे जिस शख्स का नफ्स काफर है वो कुफ़ार अहले जन्नार की खूर रखता है और वो दुनिया और कुफ़ार के साथ इखलास रखता है और ये नफ्स हमारा रहज़न है। और जिस किसी के नफ्स की खू मुनाफिक है वो मुनाफिकों के साथ इखलास रखता है और ये नफ्स लवामा है। और जिस किसी के नफ्स में अहले दुनिया ज़ालम अज़लम की सी खू है उसका नफ्स मुलहिमा है। और जिस किसी के नफ्स में ऐसी खू है कि वो इल्म शरीयत आलम आमल फ़ुकरा कामल के साथ दोस्ती रखता हो और वो अहले तरस हो और खुदा परस्त हो, बज़िक्रिल्लाह बइस्तग़राक़ मस्त हो और साहिब अबूदियत और अहले रुबूबियत हो, तो उसका नफ्स मुतमइन्ना है। चुनाचे ऐसा नफ्स अम्बिया और औलिया का होता है और ऐसे नफ्स के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 30 सूरत अल बल्द आयत नंबर 27, 28, 29 और 30 में फरमाती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जिउ इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़ियतन
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ، چل کے تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے، پس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ واضح ہو کہ علماء صاحب ظن ہیں، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ظن المومنین خیرا، مومنوں کا گمان بھی نیک ہوتا ہے، اور فقراء اہل وطن ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ وطن سے مراد ازل ہے، اور علماء کی امید تو بہشت کی منازل و مقام ہے، لیکن فقراء پر منزل مقام حرام ہے کہ ازل سے ابد تک کے لیے ان کا لباس احرام ہے، اور دیدار کرنا ہی ان کے لیے فرض اور حج تمام ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب۔ علماء کا شغل کل ہے، یعنی وہ کہنے سننے میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ فقراء کا شغل کل ہے کہ ان کی زبان خاموش رہتی ہے۔ علماء اہل کتاب ہیں اور فقراء اہل کتب الاکتاب ہیں۔ علماء کو عقل باب فصل حاصل ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے باب جدا جدا کر سکتے ہیں، جبکہ فقراء کی تحصیل توحید اصل ہے۔ علماء کے مطالعہ میں سطر، حرف اور ورق ہیں، جبکہ فقراء عشق وحدانیت میں فی اللہ فنا و غرق ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر ہے۔ فقراء صاحب قلوب ہیں اور ان کے مراتب محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں فرماتی ہے، اے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی زینت چاہیں گے اور اس کا کہا نہ مانیں گے، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے؟ بس جو کوئی دشمن فقراء ہے، یقیناً وہ دشمن خدا ہے، اور وہ دوست دار دنیا ہے، اور جو کوئی دنیا کو دوست رکھتا ہے وہ صاحب ریا ہے۔ اور ریا کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الریاء اشد من الکفر والکفر من النار، ریا کفر سے بھی سخت ہے اور کفر آگ میں سے ہے۔ قہر خدا اور جذب فقراء سے بچ کر رہ، ورنہ قارون کی طرح تحت الثری تک چلا جائے گا، یعنی زمین میں غرق ہو جائے گا۔ فقراء کا دشمن 3 طرح کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ اسم اللہ اور اسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر جہر کو نہیں چاہتا، پس وہ منافق ہے کہ اللہ کے نام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دلگیر و پریشان ہوتا ہے، اور شیطان اور دنیا کے نام اور روز معاش سے خوش ہوتا ہے، یا پھر وہ ایسا شخص ہے جو باطنی طور پر کافر ہے، جس نے راہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخ پھیر لیا ہو۔ نعوذ باللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے پروردگار مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مسکینوں میں کر، اور اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں سے اٹھا، اور مسکین فقیر ہی کو کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنوں، انسانوں اور فرشتوں کے تمام اعمال سے بہتر عمل ترک دنیا ہے۔ دنیا کا ترک کر دینا دونوں جہان کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی یہ ہے کہ جو کچھ روپیہ پیسہ اور نظر نیاز رات کو آئے اسے دن کے لیے محفوظ نہ کرے، اور جو کچھ دن میں آئے اسے رات کے لیے محفوظ نہ کرے، سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دے۔ یہ فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ دنیا ابو جہل اور یزید ہے، نہ کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اور با یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پس حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل نے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ درم دنیا نے کی تھی۔ اگر ابو جہل کی ملکیت میں دنیا نہ ہوتی تو وہ حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو جاتا۔ اسی طرح امامین کے ساتھ یزید نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ دنیا نے کی تھی۔ اگر یزید کی ملکیت میں دنیا نہ ہوتی تو وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المفلس فی امان اللہ، مفلس اللہ کی امان میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا زور لا یحصلها الا بالزور، دنیا زور ہے یعنی مکر و فریب ہے، اور مکر و فریب کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی، چونکہ دنیا زور ہے۔ لہٰذا جو شخص طالب زور ہے وہ خدا عز و جل سے دور ہے۔ پس دنیا کو وہ شخص دوست رکھتا ہے جو کہ منافق ہے، کیونکہ دنیا دروغ جھوٹ ہے اور اس کا طالب دروغ گو جھوٹا ہے، جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الکذاب لیس من امتی، جھوٹا میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا ساعۃ فاجعل فیہا ساعۃ، دنیا ایک ساعت ہے، بس اس ساعت میں طاعت کرنی بہتر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے جس میں ہمارے لیے روزہ ہے۔ اگرچہ علماء فرشتہ صفت ہیں مگر دنیا کو دوست رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے بھاگ، ورنہ دنیا سے مل جائے گا، اور دنیا سے دین کا نفع ہرگز نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔